بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا بالکتاب المبین وانزل علینا القرآن بلسان عربی مبین وقص فیہ احسن القصص موعظة وذکرى للمؤمنین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ الذین هم ھداة للمتقین اما بعد۔ قرآن عزیز میں حق تعالی نے دنیا انسانی کی ہدایت کے لیے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ اقوام کے واقعات و قصص کے ذریعے ان کے نیک اعمال اور ان کے بد اعمال اور ان کے اعمال کے ثمرات و نتائج کو یاد دلایا ہے، اور عبرت و بصیرت کا سامان قرآن نے مہیا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم تاریخی اسلوب کے درپے نہیں ہوتا، بلکہ ابلاغ حق اور دعوت اللہ کے اہم مقصد کے پیش نظر صرف انہی وقائع کو سامنے لاتا ہے جو اس غرض و غایت کو پورا کرتے ہوں، یعنی دعوت اللہ کی غرض و غایت۔ تو اسی لیے قرآن حکیم میں تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گھر کر سکیں، فطری اور طبعی رجحانات کو ان حقائق کی جانب متوجہ کیا جا سکے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ایک ہی بات کو مختلف پیرایۂ بیان، مناسب حال اسلوب نگارش سے بار بار دہرایا جائے اور خوابیدہ قوائے فکریہ کو پے بہ پے بیدار کیا جائے۔ تو سامعین محترم، قرآن کریم کے واقعات و قصص کا جو سلسلہ ہے یہ بیشتر گزشتہ اقوام اور ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبروں سے وابستہ ہے، اور جستہ جستہ پھر بعض اور واقعات بھی اس ضمن میں آ گئے ہیں۔ یہ تمام تر حق و باطل کے مجادلوں، اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کے معرکوں کا ایک عبرت آموز اور بصیرت خیز بے مثل ذخیرہ ہے۔ لیکن دوسروں کا کیا ذکر کرنا، ہم مسلمانوں میں بھی بہت کم ہیں جو خدا تعالی کے اس مکمل ترین اور آخری قانون قرآن عزیز سے استفادہ کرتے ہوں اور اپنے مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی زندگی پیدا کرتے ہوں، اس لیے کہ یہ تو خدا کا قانون ہے اور ہم اس کے امتثال پر مامور ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس کے معانی اور مطالب پر غور کرتے ہوں اور یہ سمجھ کر کرتے ہوں کہ یہ رہتی دنیا تک حیات ابدی اور حیات سرمدی اور دارین اور کی فلاح و سعادت کا مکمل منشور ہے۔ نزول قرآن کے وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی معاندانہ روش سے تنگ آ کر اللہ کے حضور شکایت کی۔ اس شکایت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، بلا شبہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا ہے۔ مہجور کا معنی ہوتا ہے جھک جھک کرنا، یعنی اس قرآن کو جھک جھک بنا دیا ہے۔ یہ مشرکین کا رویہ تھا۔ لیکن آج اس 14ویں صدی میں اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو دعوی اسلام اور قرآن کو خدا کا کلام یقین کرنے کے باوجود کتنے ہیں جو اس کلام الہی کو اپنی زندگی کے لیے بہترین نظام عمل بناتے ہوں اور اس نظر سے تلاوت کرتے ہوں کہ یہ قرآن کریم بہترین نظام عمل ہے۔ بہت کم ہے،
بہت ہی کم ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے گزشتہ 1 سال سے ہو رہا ہے۔ میری درس قرآن کی سیریز یوٹیوب پر چل رہی ہے، جس پر روزانہ درس قرآن آتا ہے، اور درس قرآن 8 سے 10 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن اس درس قرآن کو سننے والا کوئی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے، وہ بھی 20، 25، 26، اس سے زیادہ کوئی نہیں سنتا۔ تو اپنی اور اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے میرا جی چاہا کہ قرآن کریم کے اندر جو یہ سرمایہ عبرت و بصیرت موجود ہے، اس سرمایہ عبرت و بصیرت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ ان واقعات اور قصص کو، ان عبرتوں اور بصیرتوں سے بھرپور سرمایہ کو سن کر ہو سکتا ہے کہ دل میں قرآن کو سمجھنے کا شوق پیدا ہو، اور اس طرح سعادت دارین کا سراغ مل جائے۔ تو اس میں چند چیزوں کا انشاءاللہ تعالی خیال رکھا جائے گا۔ تمام واقعات کو قرآن عزیز سے ہی بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح احادیث اور واقعات اور تاریخ سے ان کی واضح تشریح بھی کی جائے گی، اور دوسری اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ تاریخ اور کتب عہد قدیم کے درمیان اور قرآن عزیز کے یقین محکم کے درمیان اگر کہیں تعارض آ پڑا ہے تو اس کو روشن دلائل اور براہین کے ذریعے سے، یا اس کو تطبیق کے ذریعے سے، یا پھر صداقت قرآن کو وضاحت سے ثابت کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جس بات کا خیال رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اسرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کی خرافت کو حقائق کی روشنی میں ظاہر کیا جائے گا۔ اور چوتھی جس بات کا خیال رکھا جائے گا وہ یہ ہوگی کہ خاص مقامات پر تفسیری، حدیثی اور تاریخی اشکالات پر بحث و تمحیص کے بعد سلف صالحین کا مسلک اور اس مسلک کے مطابق ان کا حل پیش کیا جائے گا۔ اور پانچویں جس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ ہر پیغمبر کے حالات قرآن عزیز کی کن کن صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کو انشاءاللہ نقشے کی شکل میں آپ کے سامنے دکھایا جائے گا، ایک جگہ دکھا دیا جائے گا۔ اور نمبر 6 جس بات کا خیال رکھا جائے گا، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ نتائج و عبر یا عبر و بصائر کے عنوان سے اصل مقصد اور حقیقی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، تو اس عبرت و نصیحت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا جائے گا۔ ان چند باتوں کا انشاءاللہ تعالی اس نئے سلسلے میں خیال رکھا جائے گا۔ اور یہ جو نیا سلسلہ ہے اس کا نام میں نے یہ تجویز کیا ہے واقعات القرآن۔ واقعات القرآن کی سیریز کے حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔